ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ड्रामे की रिवायत के दूसरे प्रोग्राम के साथ मैं हूँ मोहम्मद वक़ार रफ़ी। पिछले प्रोग्राम में हमने उर्दू ड्रामे के आगाज़ के हवाले से देखा कि कैसे वो शकुंतला उर्दू का जो पहला ड्रामा कहलाया, जिसे काज़िम अली जवान ने ट्रांसलेट किया संस्कृत से, और तवाज़ात जो उर्दू का पहला ड्रामा था इंदर सभा 18वीं सदी में जो हुआ और जिसे अमानत लखनवी ने लिखा, और नवाब वाजिद अली के दौर में ये 18वीं सदी में पेश किया गया। इंदर सभा की धूम जो थी वो 1854 में लखनऊ में थी, तो उधर बम्बई में खुले अवामी थिएटर में उर्दू दाखिल हो गई थी। टिकट खरीदकर देखने के लिए मुश्ताक अवाम की ज़रूरत थी, इसलिए पारसी थिएटर ने गुजराती ज़बान के बजाय उर्दू में ड्रामे करना शुरू किए। 1853 की इब्तदा कम मुद्दत के ड्रामों से हुई। पहला ड्रामा राजा गोपी चंद्र और जलंधर डॉक्टर बाहूजी लाल लाड ने नवंबर में बम्बई थिएटर में खेला, और इसके साथ श्रीमंत जी का कामक उर्दू का पहला कामक था जो पेश किया गया। इम्तियाज़ अली ताज की एक तहकीक में लिखा गया है कि मुकम्मल ड्रामा जो बम्बई के स्टेज पर पेश किया गया वो विक्टोरिया नाटक मंडली के लिए गुजराती ज़बान में ईदन जी जमशेद जी खोरी ने लिखा था, और इसको एक पारसी अदीब सेठ बहराम जी फिरदौन जी ने उर्दू में तर्जुमा किया, जो 1871 में पेश हुआ। इस खेल का पूरा नाम था सोने के मोल की खुर्शीद। इसकी शक्ल बाकायदा ड्रामे की थी, यानी बुनियादी तौर पर डायलॉग और कहीं कहीं गाने। आज हमने यही ड्रामा जो है सोने की मोल की खुर्शीद, इसके इक़्तिबासात मुंतखब किए हैं, आपके लिए पेश करते हैं। खुर्शीद, सबसे पहला किरदार कासिद का, जो फतेह शाह बादशाह है उसके दरबार का कासिद है। आलम पनाह, आपके नाम आवर लश्कर ने आपके गनीम अफगान के वाली ऊपर बड़ी फतह मिलाई है। अपने लश्कर ने हजारों सिपाही मारे और बहुत से सरदार जमींदोज किए। कई जंगजू जंजीर में जकड़े गए, और आपके बहादुरों, आगे बढ़ता है और गाना शुरू कर देता है, लड़े इस तरह से वो मैदान में कि बहने लगा खून बयाबान में। जहां जिसकी गर्दन पे खंजर धरा वहां खून का फव्वारा इससे बहा। लगाया जिसे तीर खारा शगाफ, हुआ पार सीने से उसके वो साफ। यही हालत देख दुश्मन आजिज होकर भागा और अपनी फतह नसीब हुई। गनीम का बहुत खजाना लश्कर और अफगान की एक हूर पैकर बेटी अपने हाथ आई है। फतेह शाह उसको देखकर मुस्कुराता है और कहता है, शुक्र खुदा, वाह कैसी खुश खबर, गंज के साथ खूबसूरत शहजादी हाथ आई। जल्दी से वो नाज़नी को यहाँ लाना। ऐसे में एक दरबारी है लहवा, वो खुद कलामी करता है, दिल ही दिल में कहता है, देखो ये फितना नाज़नी का सुनते ही कैसा भूखा हो गया। फतेह की बात तो एक बाजू रह गई। एक और जो है दरबारी, वो से फतेह शाह से मुखातिब होता है, रामिश गुरु नाम है उसका। रामिश गुरु कहता है, शादी जलवा गुलफाम मुबारक होवे, ऐशो इशरत का सरंजाम मुबारक होवे। इतने में वो अफगानी शहजादी दाखिल होती है, तो फतेह शाह शहजादी को हैरत से देखकर कहता है, वाह कैसी नेकनुमा नमूदार ये नारी है। तो वजीर गोया होता है, खूबसूरती की खुशहाली में कैसी खुमारी है। फतेह शाह कहता है, ख्वास ये नाज़नी को ले जाकर शताब अपने खास हरम खाने में जगह दे। को ले जाया जाता है, तो लहवा अपने दिल में फिर से कहता है, आज कमबख्त ने बदल कर नई जूती पाँव में डाली। अच्छा, इसको हरम में जगह देना कि खूबसूरती का लुटारा, लुटेरे को लुटारा लिखा गया था उस दौर में, कि खूबसूरती का लुटारा इसका पाकीज़ा गौहर लूट कर खुशहाल बैठे। फिर बुलंद आवाज में फतेह शाह से कहता है, बंदा नवाज, बंदे की जान बख्शी होवे तो बेहतर सुखन बयान करने की उम्मीद रखता हूँ। फतेह शाह कहता है, ऐ लहवा कुछ डर ना, जो बेहतर हो सो कह दे। तो लहवा गोया होता है, खुदाबंद आपको कुछ खबर है कि माह पे आकर शहजादियां जनान खाने में आपका नाम लेकर रोती हैं। सब सितारों की सरदार नेक किरदार जो हुमायूं शाह की भतीजी खुर्शीद
اس کے ساتھ آپ نے بڑی عاجزی اور منت سے بقول و پیما شادی کی تھی. آج 7 برس ہو گئے، تب بھی آپ نے ان کو پھر دیکھی نہیں ہے. یہ کیسا ظلم ہے، یہ کیسی بے مروتی، یہ کیسی ایمانداری اور کیسی چشم چرائی ہے. یہ کہہ کر لہو اٹھ کر چلا جاتا ہے تو فتح شاہ سر دھنتا ہے اور کہتا ہے، سچ بڑی غفلت ہوئی. ایک جواہر بے بہا کو میں نے آج 7 برس ہوئے غفلت میں ڈال رکھا ہے. بے شک وہ خورشید ماہ پارا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نازنی اب تک نہ میں نے دیکھی ہے. ایک دفعہ وہ جان سے بھی عزیز تھی. میں کھرے جوہر کو چھوڑ کر فقط بلور کے ٹکڑوں پر راضی رہا. یہ میری قصور ہوئی. چوبدار، تو زنان خانے کی دایا کو لے کر شتاب اس ماہ پیکر خورشید کے پاس جا اور ان کو فرما کہ آج بن ٹھن کے محل میں رونق بخش ہوئے. میں بھی اس ملاقات کو تیار ہوں. بادشاہ، وزیر اور سب مجلس اٹھ کر چلے جاتے ہیں. کوتوال جو اکیلا رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے، جان کو زحمت دینے والی خورشید، تو مجھ سے ایک حشمت دار کوتوال کو اپنی محبت کے دیوان خانے میں کس لیے راہ نہیں دیتی؟ جو بے مہر شاہ تجھ سے بے درکار ہے، اس کی گلی میں ابس دوڑتی رہ. اور جو کھرا طلبگار ہوں میں، تو میرا کچھ بھی تیرے اوپر اثر نہیں. پیاری، کب تلک اتنی ہٹ لیے بیٹھے گی؟ اے خورشید، تو اپنی تیز کرنوں میں رخساروں پر ڈالتا رہے گا تو خوب ہے، ورنہ میں تجھ کو بلندی کے تخت سے اتار کر بے حرمت کروں گا اور میری ہوس کے پنجے میں پھنسا کر بزور و ظلم تجھے قید کروں گا. یہ کہہ کر چلا جاتا ہے. پردہ ہوتا ہے اور دوسرا پردہ جب اٹھتا ہے، خورشید اور مہر انگیز جو اس کی دوست ہے وہ بیٹھی ہے، اور خورشید انتہائی غصے بھری ہے. مہر انگیز، اے خوشنما خورشید، خلق خدا کا یہ شاہی رواج ہے، تجھے کون سی چیز ضرور ہے؟ خدا کی مہربانی سے بادشاہ مہمان خانے میں با امن و چمن آرام کرتی ہے. زری لباس دبدبے سے تیرا خورشیدی تیز جا بجا روشن ہوتا ہے، اور دنیا کی سب نعمتیں نزدیک تیرے موجود ہیں. مانند میرے کئی داسیاں تیرے حضور ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہیں. اب کس لیے اتنی شور بکور کرتی ہے؟ تو خورشید گویا ہوتی ہے، مہر انگیز، تیرے میں دانش کا گوہر کوتا ہے. کیا میں للچا کر آئی ہوں؟ کیا میں نے فقط اتنی جاہو جلالی کے واسطے تیرے بے ایمان شاہ کے ساتھ شادی کی تھی؟ کیا ایک پتھر کی مورت کی مانند پرستش کرانے کو آئی ہوں؟ میرے نامور پدر کے محل میں مجھے کون سی چیز کی کوتاہی تھی؟ ہزاروں شہزادے میرے پیچھے دیوانوں کی مانند پھرتے تھے، ان کی کچھ نہیں داد نہیں لگی، اور کمبختی میری اور بزرگ چچا ہمایوں کی کہ اس نے بے وفا، بے قدر اور بے مروت فتح شاہ کو لبھا کر اپنے دولت خانے کا ایک نادر گوہر بیچا. اے مہر انگیز، ایسا ہونے سے آج وہ چچا بہت غمخوار ہے. مہر انگیز جواب دیتی ہے، نورمند خورشید، خداوند پاک چند روز میں سبھی فضل و قرار کرے گا. صبر بڑی ضرورت ہے. گھڑی بھر سوچ کے دنیا کی تمام چیزوں کا مزہ لیا، فقط ایک نہیں تو کیا مذائقہ. تو خورشید جواب دیتی ہے، اے بے عقل عورت کا پاک خوراک اس سوائے کچھ نہیں. آدم کی حیات کے آس اور دکھ کا ناس وہی ہے. یہ گلابی رخساروں کا کیا کام؟ یہ بہار کا باد سے کھیل کر خود بخود پزمردہ ہونا نہ چاہیے، پر لائق کے باغباں کے سوا اس لینے کے بعد کھلانا چاہیے. یہ تیر نگاہ سے غیروں کا سینہ چبھنا نہ چاہیے، بلکہ اس دل فگار تیر اپنے لائق بھانترے میں رہنا خوب ہے. یہ چمندار پیشانی کی روشنی وہ گمراہ لٹ کو باز کے لیے نہیں، بلکہ عاشق حقدار کی
ہنسی مارتی پیشانی کی جھلکاہٹ زیادہ کرنے کے لیے ہے۔ اے مہر انگیز، جب بادشاہ بے قدر ہوا ہے تب ان کا نیچ اور چنڈال کوتوال مجھ پر کیسی بے ادبی اور ظلم گزاری کرتا ہے۔ وہ تو اپنی نظر سے دیکھتی نہیں۔ خود کوتوال دیوان خانے کے باہر خورشید کی تعریف میں ایک گانا گانا شروع کرتا ہے اور خورشید مہر انگیز کے ساتھ حیرت سے سنتی ہے۔ کوتوال کی آواز آتی ہے، اگر یوں ہی دل کو ستاتی رہے گی تو ایک دن میری جان جاتی رہے گی، اگر تجھ کو چلنا ہے چل ساتھ میرے، یہ کب تک تو باتاں بناتی رہے گی۔ خورشید کہتی ہے، یہ کون مرد ہے اور کیا آرزو رکھتا ہے؟ تو کوتوال باہر سے ہی جواب دیتا ہے، خورشید کی پرستش کرنے والا ہے اور اس کی زرفشاں کرن کا آرزو مند ہے۔ تو مہر انگیز وہاں سے نکل جاتی ہے۔ خورشید جواب دیتی ہے، توبہ خدا، پھر وہ لانتی کوتوال جوش مند جی اکلانے کو آیا ہے۔ کوتوال داخل ہوتا ہے، مبارک خورشید، آپ کا حال احوال تو خوش ہے۔ خورشید، خوشی ناخوشی کی تجھے کیا درکار؟ کوتوال کہتا ہے، جب جان تجھ پر قربان تب میری جان تیرا درکار نہیں۔ خدا شاہد میں تجھے جگر سے چاہتا ہوں۔ خورشید جواب دیتی ہے، چاہتا ہے؟ کس کو چاہتا ہے؟ اپنی جورو کو چاہ، اپنے فرزند کو چاہ، اپنی عزت کو چاہ۔ کوتوال جواب دیتے ہیں، تو ہی جورو اور تو ہی زندگی، خورشید بغیر روشنی کہاں ہے؟ اے جان و دل کے آرام بخشنے والی، مجھے بے قرار سے دریافت فرما، میں نے تیرے لیے بہت سی محنت و سرگرانی اٹھائی ہے۔ خورشید جواب دیتی، جا اے ناپاک چشم، بس یہاں سے جا، تیرا کھانا خراب ہوئے، جا۔ کوتوال کہتا ہے، اے نادان نازنین، شاہ نے تو تجھے مانند کچرے کے ڈال رکھا ہے۔ اے بے قدر، تجھے میرے درجے، میری حشمت، میری دولت اور میرے نام پہ بشوق سے طمع کرنا چاہیے۔ خورشید جواب دیتی ہے، اے دوزخی، اگر تو آسمان کی بادشاہی رکھتا، اگر روئے زمین کا بادشاہ ہوتا یا حوروں کا شہنشاہ بھی، میں تجھے اپنی جوتی کی نگہ داری کے لیے بھی نہ رکھتی۔ لعنت اے بے بنیاد تیری زندگی پر، جس کا نمک کھاتا ہے اسی ہی کا نمک دانت توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کوتوال گویا ہوتا ہے، اے تند مزاج عورت، اتنی تندی سے باز رہ، یہ تیری ہٹ اور حجت کے بازور تابع کروں گا۔ خورشید کہتی ہے غصے سے، زور سے تابع کرے گا؟ موذی غلام، تیرا کیا مقدور ہے؟ مجھے ایک انگلی بھر لگاوے، تیرا بدنام و نشاں دنیا سے نابود کروں گی۔ کوتوال جھڑپ سے بڑھ کر خورشید کو پکڑنا چاہتا ہے۔ خورشید پکارتی ہے، اتنے میں مہر انگیز اور حرم خانے کے رکھوالی دار دایا آن پہنچتے ہیں۔ دایا، مہربان خورشید، یہ کیا ہے؟ کس لیے اتنا شور و گھبراہٹ دکھاتی ہے؟ یہ کوتوال صاحب یہاں کاہے کو ہیں؟ کوتوال، اے دانشمند دایا، کچھ یہ ہٹیل کو سمجھا، میں شاہ کے فرمان سے ان کو بلانے آیا ہوں اور یہ شاہ کی نافرمانی کر کے ناحق مجھ سے خفا ہوتی ہیں۔ خورشید، جھوٹا دغاخور، جھوٹا، آگ پانی اور ہوا پر وشواس رکھنا، جنگلی شیر پہ بھروسہ رکھنا، پر یہ پلید پہ مت رکھو۔ خنجر نکال کر اپنے دل میں مارنے کا قصد کرتی ہے، یہاں سے اس دیو کو نکالو، نہیں تو ابھی جی نکال ڈالتی ہوں، اس موذی سے میرا دامن پاک لرزتی ہے۔ دایا، کوتوال صاحب تم یہاں سے شتاب جاؤ۔ کوتوال، کچھ میری بھی سنو تو صحیح۔ خورشید کہتی ہے، بس نہیں، اس پلید کا ہر سخن ہزاروں پاک ذات کی خوبصورتی ڈبا دے، ایسا ہے، بس ان کو یہاں سے نکالو۔ سب مل کر وہاں سے کوتوال کو باہر نکالتے ہیں۔ دایا خنجر چھین کر، اے محروما، آج یہ حقیقت جی کو رنجیدہ مت رکھ، اب شتاب کر، میں تیرے واسطے ایک خوشخبری لائی ہوں، چل ابھی 16 سنگھار کر کے بن ٹھن،
آج تیری خامند نامدار فتح شاہ نے تجھے یاد کیا ہے، وہ تجھے باعزت بلاتا ہے اور آج تو اپنے محبوب سے آرام چاہتا ہے۔ تو جناب یہ تھا اقتباس اردو کے ڈرامے بن مول کی خورشید سے، اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آغا حشر کاشمیری کے ڈرامے سے اقتباس آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔